إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كتب الله ليغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم فقلت وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال ثقلتك أمك زياد كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه ابن ماجه كتاب الفتن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی و انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے۔
یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی دو جگہ کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، ایک سورہ نور سے اور ایک سورہ مجادلہ کی ایک آیت کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی گئی ہے، ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اور ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز انہیں آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کے جمعے کے خطبے میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، وہ ہوگا امت مسلمہ پر عذاب الہی کیوں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منہ موڑنا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے عذاب الہی کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص تھا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور پیارے نبی کے سامنے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے، وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بہترین معلم تھے، بڑے ہی نرمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے والے کو سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ جب وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتا ہے وہ نوجوان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹے، بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے، اپنے داہنے ہاتھ سے نوالا لو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اس نوجوان نے تکبر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، جواب میں، حالانکہ صحابہ کرام کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لے، یا آپ کے کسی بات کا جواب دے دے صحابہ۔ آپ کا حکم ہوتا، سر آنکھوں پر ہوتا، کہتے تھے آمنا وصدقنا قالوا سمعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا تیرے نبی کی بات کو اور تیری بات کو، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، اس کی پیروی کی۔ یہ صحابہ کا۔ لیکن اس نوجوان نے جب کہا کہ ہم دائنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، ہمارا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے مسلمانوں، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کرے تمہارا ہاتھ نہ اٹھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہا، اور وہ شخص، وہ نوجوان جب تک زندہ رہا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ کبھی دائنے ہاتھ کو منہ تک نہ اٹھا سکا۔ یہ عذاب ہے اللہ رب العالمین کا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنے پر اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس بندے کے ہاتھ کو اللہ نے شل کر دیا، کبھی اپنی زندگی میں اس ہاتھ کو دوبارہ اٹھا نہ پایا منہ تک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنے پر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے اوپر، چاہے وہ شخصی انحراف ہو یا اجتماعی انحراف ہو، جیسے بھی ہو اللہ رب العالمین، اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو صرف اسی شخص پر اللہ کا عذاب آئے گا، اگر اجتماعی طور پر انحراف کر رہے ہیں تو اجتماعی طور پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور ایک دلیل، ابھی سورہ نور کی تفسیر دیکھ رہا تھا گوگل پہ سرچ کر کے، تو ایک بات نظر آئی اس میں، بڑی عجیب اور اچھی تفسیر اس کے اندر لکھا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا حج کے مہینے میں کہ یا ابا عبداللہ،
اے ابو عبداللہ، امام مالک رحمہ اللہ کا لقب ہے، ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ اس شخص نے پوچھا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ وہاں سے باندھو جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، ذوالحلیفہ سے باندھو، چونکہ مدینہ سے تم نکل رہے ہو اور مدینہ سے نکلنے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں مسجد سے باندھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، مسجد نبوی سے تم نہیں باندھ سکتے، وہ سنت کے خلاف ہے۔ اس نے پھر کہا پھر کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے دوبارہ کہا وہاں سے باندھو جہاں سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، ذوالحلیفہ سے باندھو۔ اس شخص نے کہا پھر دوبارہ میں روضہ نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں، یعنی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، کہا میں وہاں سے باندھنا چاہتا ہوں، روضہ نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور کہا سورہ نور کی آیت پڑھ کر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کم بخت، میں کہہ رہا ہوں، مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہو اور جب میں سنت نبوی کا طریقہ بتا رہا ہوں پھر کہتے ہو کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں اگر مسجد سے احرام باندھوں تو آپ کی رائے کیا ہے؟ میں روضہ نبوی سے احرام باندھوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ اور میں بتا رہا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے باندھا ہے، تم بھی وہیں سے باندھو، اور تم میری رائے پوچھتے ہو نبی کی سنت کے مقابلے میں۔ سن، میری رائے یہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں نے رب سے سنا ہے، رب نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کی سنت کی اور حکم کی مخالفت کرے اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے، او یصیبہم من عذاب علیم، یا کسی دردناک عذاب میں اللہ اسے مبتلا کر دے۔ آیت بتا رہی ہے کہ سنت رسول سے انحراف کرنے والے کو اللہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور عذاب علیم کی آپ جب تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے، عذاب کے کئی شکلیں ہیں، عذاب عظیم بھی ہے، عذاب علیم بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، کئی عذاب کی شکلیں ہیں۔ لیکن قرآن کی آپ جب تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے تو جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب علیم کا تذکرہ کیا ہے میرے ساتھیوں، اللہ کی قسم مفسرین لکھتے ہیں کہ جہنم کے اندر جتنے بھی بڑے سے بڑے عذاب ہیں، جتنے بھی بڑے سے بڑے عذاب ہیں، وہ سارے کے سارے بڑے عذاب عذاب علیم کے اندر داخل ہیں۔ او یصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کرنے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ عذاب الہی سے ہم بچیں تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، یعنی اپنی زندگی کو اس قالب میں ڈھال دو جس قالب میں صحابہ نے ڈھال دیا تھا، جس سانچے میں صحابہ نے ڈھال دیا تھا اس سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال دو، انشاءاللہ وزید اللہ رب العالمین کی رحمتیں برسیں گی۔ صحابہ نے کیسے ڈھالا تھا؟ ایک حدیث یاد آتی ہے، شاید یہ حدیث میں اسی مسجد میں بیان بھی کر چکا ہوں لیکن ضمناً جب بات آئی تو بتا دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فلما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فقال سمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعال یا ابن عبداللہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ دیکھیے صحابہ سنت کی کس قدر پیروی کرتے تھے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ تھے صحابہ میں سے جو جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس جب کھڑے ہوئے صحابہ کرام پر پڑی تو آپ نے کہا فقال اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر خطبہ سنو۔ حدیث کا یہ ٹکڑا بتا رہی ہے کہ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر سننا سنت کے خلاف ہے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے۔ ٹھہرے ہوئے صحابہ کو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا فقال اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے، مسجد کے اندر آ رہے تھے۔ فسمع ذلك ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا حکم سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں ممبر سے لوگوں بیٹھ جاؤ، مت کھڑے رہو، کھڑے ہو کر مت سنو۔ ابھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، ایک قدم مسجد کے اندر ایک قدم مسجد کے باہر، جب آپ نے سنا کہ نبی حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے، چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کی نگاہ اقدس ابن مسعود پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ دروازے پر بیٹھ گیا، چوکھٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ میں نے اس سے نہیں کہا تھا، میں ٹھہرے ہوئے لوگوں سے کہا تھا۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آپ نے کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود اندر آ جاؤ، میں نے تم سے نہیں کہا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ ٹھہر کر خطبہ مت سنو، بیٹھ جاؤ، تم کیوں بیٹھ گئے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کس سے کہا، میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے کیا کہا، کہنے والا شخص کون ہے؟ ایک عظیم شخص ہے جو منبر رسول پر ٹھہر کر کہہ رہا ہے فقال اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ میں نے سنا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے یہ نہیں دیکھا آپ نے کس سے کہا۔ کہا ابن مسعود، اگر ایک قدم بھی نبی کے اس الفاظ سننے کے بعد ابن مسعود اگر ایک قدم بھی مسجد کے اندر آگے بڑھایا، رب ذوالجلال کی قسم ہے ابن مسعود تیرا قدم مسجد نبوی کی طرف نہیں، تیرا قدم جہنم کی آگ کی طرف پڑے گا۔ اس لیے آقا، میں نے آپ سے سنا آپ کہہ رہے تھے اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ، میں نے سنا آپ کا حکم، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہے نبی کی سنت کی پیروی لوگوں، یہ ہے صحابہ کی زندگی۔ تعال یا عبداللہ ابن مسعود، ابن مسعود میں نے تم سے نہیں کہا تھا اندر آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام اس قدر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے، آپ کے حکم کی اس قدر تعمیل کرتے تھے۔ پہلی وجہ معلوم ہوئی عذاب الہی کے کہ سنت سے انحراف کرنے سے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ دوسری وجہ یا دوسرا سبب، دین سے دوری اختیار کرنا، کتاب و سنت پر عمل نہ کرنا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم فقلت وكيف يذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناؤنا ويقرئه ابناؤنا ابناؤهم الى يوم القيامة قال ثقلتك امك زياد ان كنت لاراك من افقه رجل بالمدينة اوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما۔ باتیں مت کریں، دوران خطبہ بات کرنا حرام ہے، خطبے کے دوران آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا حرام ہے۔ اگر دوران خطبہ کوئی ایک شخص اپنے سامنے سے تنکا بھی ہٹا دے تو اللہ کی قسم نبی کا فرمان ہے وہ جمعے کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ دوران خطبہ کسی کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں، بالکل حرام ہے، بات نہ کریں اللہ کے واسطے، اگر جمعے کی ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں تو۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا کہ کسی صحابہ نے کسی ایک عذاب کا تذکرہ کیا، کسی ایک فتنے کا تذکرہ کیا۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کسی ایک عذاب کا نبی کے سامنے تذکرہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم۔ میرے ساتھیو، ابھی تم نے جس عذاب کا تذکرہ میرے سامنے کیا ہے یہ عذاب ابھی نہیں آنے والا ہے، کب آئے گا؟ فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم،
یہ عذاب میری امت پر اس وقت آئے گا، میری امت اس عذاب میں اس وقت مبتلا ہوگی جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَقُلْتُ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، اللہ کے رسول علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ نَحْنُ نَقْرَؤُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آپ کہتے ہیں دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ جبکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتی ہے، اور ان کی اولاد اپنی اولاد کو پڑھائیں الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اس وقت میری امت اس عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اللہ کے رسول وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ قرآن پڑھنے کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ قَالَ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ زیاد، نبی فرماتے ہیں زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں تجھے گم پائے۔ إِن كُنتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوَلَيْسَ هَٰذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، زیاد میں تو تجھے مدینہ کے عقل مند لوگوں میں شمار کرتا تھا، میں جانتا تھا کہ تو بڑا باشعور انسان ہے، عقل مند انسان ہے، لیکن اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے۔ أَوَلَيْسَ هَٰذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کیا تم نے مدینہ کے اندر یہودیوں کو نہیں دیکھا، نصرانیوں کو نہیں دیکھا؟ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، وہ تورات بھی پڑھتا ہے انجیل بھی پڑھتا ہے، لیکن لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا، وہ تورات پہ بھی عمل نہیں کرتا، انجیل پہ بھی عمل نہیں کرتا۔ پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کرتا۔ بے عین ہی یہی حال میری امت کا ہونے والا ہے۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، لیکن جب مسئلے آئیں گے، جب بات اپنی اوپر آئے گی تو کہیں گے ادھر ادھر اگر اور مگر کے ذریعے سے ٹال مٹول کر کے پھر آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ مت مانو، تم جانو، تمہارا رب جانے، تمہارا ایمان جانے، نہ مانو۔ جب بات اپنے اوپر آتی ہے ہم نہیں مانیں گے اس بات کو۔ فلاں مولوی صاحب ایسا کہہ رہے تھے، فلاں مولوی صاحب ایسا کہہ رہے تھے۔ مولوی صاحب اگر ایسی مجبوری آ جائے تو کیا یہ ہمارے لیے پھر جائز نہیں ہوگا؟ اگر ایسی مصیبت آ جائے تو کیا ہمارے لیے اگر اور مگر کے ذریعے سے حرام چیزوں کو حلال کرنا، ناجائز چیزوں کو جائز سمجھنا، اللہ کی قسم مسلمانوں، اللہ کی قسم یہ یہودیوں کا کام ہے، اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا کام۔ اٹھاؤ سورہ بقرہ، قرآن مجید پڑھو۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کر دیا تھا۔ مشہور واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بہانہ یہ نکالا کہ ہم ہفتے کے دن شکار کر کے گھر نہیں لائیں گے، لیکن سمندر کے ساحل میں گڈھا کھود کر مچھلیاں پھنسا کر رکھیں گے، اتوار کو لائیں گے۔ ایسا ہی کیا اس نے۔ ہوا کیا؟ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے بندر بنا دیا۔ عذاب اس قدر اللہ کا آیا اس قوم پر کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جنہوں نے مچھلیوں کو پھنسا کر ہفتے کے رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کے چہرے کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا۔ یہ اگر اور مگر کے ذریعے سے جس کو اللہ نے حرام کر دیا، ہم آپ اسے حلال نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار تو اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے، ہم کو آپ کو کس نے دے دیا؟ آپ نہ مانے نہ مانے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا ایمان ہے، لیکن یہ اختیار تو اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دیا۔ میرے ساتھیوں، اٹھاؤ سورہ تحریم کا مطالعہ کرو، پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر نماز کے بعد ہر دن آپ کی یہ عادت مستمرہ تھی، آپ کا یہ معمول تھا، آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ آتے تھے تو آپ کو شہد پیش کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مائی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ ہر دن عصر کی نماز پڑھ کر ماریہ قبطیہ کے یہاں جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آج آئیں گے اللہ کے رسول ہمارے پاس جب وہاں سے، تو ہم دونوں آپس میں کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور مغافیر ایک بدبودار چیز ہے، اور رسول اللہ کی منہ سے، رسول اللہ کی زبان سے مغافیر کی بو آئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ شخص جو جس گلی سے گزر جائے
گھنٹوں تک وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جائے، اس شخص کے بارے میں ایسی بات کہے کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ کہا عائشہ میں نے تو مغافیر نہیں پی ہے، میں نے تو شہد پی رکھی ہے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو اللہ کی قسم آج سے میں شہد نہیں پیوں گا، میں شہد آج کے بعد سے نہیں پیوں گا، میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ اللہ نے سورہ تحریم کو نازل کر دیا۔ اگر اور مگر کے ذریعے سے حرام چیزوں کو حلال کرنے والوں آؤ، اللہ نبی کو آگاہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے سورہ تحریم کے ذریعے سے۔ اے میرے نبی آپ کون ہوتے ہیں اپنے اوپر اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ نے نبی کو آگاہ کیا، نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے پیغمبر کو نہیں دیا جس پر شریعت نازل ہوئی، جس پر قرآن نازل ہوا، جو پوری امت کے پیغمبر ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، شہنشاہ ہیں، جو آخرت کے اللہ اکبر، اس کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا، ہم کو آپ کو کس نے دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں کہ یقرؤون التوراۃ والانجیل، تورات تو پڑھتا ہے، انجیل تو پڑھ رہا ہے، لیکن اے میرے ساتھیوں، اے زیاد، وہ تورات اور انجیل پر عمل نہیں کرتا، بے اے نہیں، یہی حال میری امت کا ہوگا۔ قرآن تو پڑھے گا، پڑھائے گا اپنی اولاد کو، مگر اس پر عمل نہیں کرے گا، اور جب قرآن اور حدیث سے عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اے میرے ساتھیوں، جس عذاب کا تم نے ابھی میرے سامنے تذکرہ کیا ہے وہ عذاب میری امت پر آئے گا۔ آیا کہ نہیں عذاب؟ قرآن و حدیث پر عمل نہ کرنے سے اللہ رب العالمین کا عذاب آ رہا ہے۔ کہا جس عذاب کا تذکرہ ابھی تم نے میرے سامنے کیا ہے وہ عذاب اس وقت میری امت اس عذاب میں مبتلا ہوگی جب کتاب و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ دوسری وجہ، تیسری وجہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، بارہا تقریباً آپ نے سنی ہوگی۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل یا رسول اللہ ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولا ينزعن الله من صدور عدوکم المهابۃ منکم ولا يقذفن الله في قلوبکم الوهن فقال قائل وما الوهن یا رسول اللہ قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ رواہ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، میری امت کے لوگو تم ایک ایسے دور سے گزرنے والے ہو یا تمہارے اوپر ایک ایسا دور آئے گا کہ کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی ویسے جیسے بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یا اس کی مثال یوں لے لو کہ جس طرح بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ پہ ٹوٹ پڑتا ہے، ویسے ہی کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور آج پوری دنیا کا معائنہ کر لو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتے رہتا کہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ وہ دور آج آ گیا ہے لوگوں، یہ پیشن گوئی آج ثابت ہو رہی ہے۔ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، میری امت کے لوگوں تم ایک ایسے دور سے گزرو گے کہ کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ موجود ہیں وہاں پر، تعجب ہوا، اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم تعداد میں کم ہوں گے، بہت قلیل تعداد میں ہوں گے؟ نبی اکرم فرماتے ہیں نہیں، قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کہا نہیں، تمہاری تعداد اس وقت کم نہیں ہوگی، تم کثیر تعداد میں ہوگے۔ صحابہ پریشان، اللہ کے رسول پھر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تعداد بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی کافر امتیں بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑیں گی، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہم 313 تھے، 1000 پہ بھاری ہوئے، 700 تھے، 3000 پہ بھاری ہوئے، 3000 تھے، جنگ موتا میں 2 لاکھ پہ بھاری ہوئے۔ یہ شان تھی صحابہ کی،
یہ مرتبہ تھا، یہ غلبہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ صحابہ کرام، صحابہ پریشان ہو گئے، اتنی کم تعداد میں ہم اتنے پر غالب رہے۔ اللہ کے رسول ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا اس وقت ہمارے بھائی کم ہوں گے؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہا نہیں میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، اس وقت تمہارے بھائی کم نہیں ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن ولکنکم غثاء کغثاء السیل، اس وقت تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے ایک جھاگ کے مانند ہوگی۔ آپ نے موسلادھار بارش کو دیکھا ہوگا کہ جب موسلادھار بارش پڑتی ہے، جب بارش کے قطرے کسی ٹھہرے ہوئے پانی پہ گرتا ہے یا کسی نہر میں پڑتا ہے تو اس بارش کے ذریعے سے، اس قطرے کے ذریعے سے ببولے نکلتے ہیں غبارے کی طرح یا جھاگ کی طرح۔ میرے ساتھیوں، اس جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے، چند سیکنڈوں میں وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ نبی مثال دے رہے ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حیثیت اس وقت پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْبَهَامَةَ مِنكُمْ، اور جو تمہارا رعب اور دبدبہ ابھی ہے، یہ دبدبہ اس وقت نہیں رہے گا، یہ رعب اور دبدبہ اللہ تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا۔ دبدبہ کیا تھا؟ تاریخ اٹھاؤ صحابہ کی، فاروق اعظم کا نام سنتے تھے، قیصر و کسریٰ کے کندھے کب کپانے لگتے تھے، یہ دبدبہ تھا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْبَهَامَةَ مِنكُمْ، اور تمہارا رعب اور دبدبہ تمہارے دشمن کے دل سے اللہ نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا، وہن پیدا کر دے گا۔ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، کہا کہ اللہ کے رسول پھر وہن کیا چیز ہے؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، وجہ بتا رہے ہیں، عذاب الہی کا نبی سبب بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے یہ اس دور کے بارے میں سن کر کہ اللہ کے رسول سبب کیا ہے کہ زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی ہم مارے جائیں گے، کافر امتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، آخر یہ عذاب کیوں اس امت پر یہ عذاب کیوں؟ نبی فرماتے حب الدنیا وکراہیت الموت، سبب یہ ہوگا کہ تم دنیا سے محبت کرو گے، آخرت کو بھول بیٹھو گے، موت سے گھبراؤ گے۔ کیا آج لوگوں کو دنیا محبت نہیں ہے؟ دولت محبت نہیں ہے؟ کیا لوگوں کے اندر دنیا غالب نہیں ہے؟ اس قدر غالب آ گئی ہے کہ اب دنیا کمانے کے لیے انسان نہ حرام راستے کو تمیز کرتا ہے نہ حلال راستے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے، آ جائے مال جہاں سے آئے، مال آنا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب اس قدر دنیا غالب آ جائے گی، جب میری امت اس قدر دنیا سے محبت کرنے لگے گی، جب حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی، نبی فرماتے ہیں کہ اسی وقت یہ دور آئے گا اور اسی وقت کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، یہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عذاب الہی کیوں آتا ہے؟ جب دنیا کی محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اب اس دنیا کو کمانے کے لیے انسان کسی بھی راستے کو کہیں تو کسی حد تک بھی گزر جاتا ہے۔ آخر یہ عذاب الہی کیوں؟ عذاب الہی ہمارے گناہوں کے سبب، حرام خوری کے سبب، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے، حرام خوری کے سبب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عذاب الہی میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قنوت نازلہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی وہی عذاب، وہی مصیبت، وہی حال، اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، ہماری فریاد باب الہی تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حرام کھا کر اپنی زبان کو اس قدر گندا کر لیا ہے، اپنے جسم کو اس قدر ہم نے ناپاک کر دیا ہے کہ اب اس ناپاک زبان سے نکلی ہوئی فریاد باب الہی تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر اس قدر حرام خور آدمی عام مسجدوں میں کیا، اپنے گھروں میں کیا، خانہ کعبہ کے اندر بھی اگر وہ دعا کرے تو وہاں بھی اس کی دعا اللہ رد کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، بال پراگندہ ہے، چہرے پہ سفر کے آثار نمایاں ہیں، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے اللہ۔ وہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے،
دور دراز سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے، وہ جگہ جہاں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے، حرم کے اندر گلا پکڑ کر رو رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ جَسَدَهُ بِالْحَرَامِ۔ بھلا اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا جس بندے کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، اور وَغُذِّيَ جَسَدَهُ بِالْحَرَامِ، جس بندے کا جسم پورا کا پورا حرام کمائی سے پرورش کی ہوئی ہو، اس بندے کی بھلا دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ کہاں؟ کعبہ کے اندر دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کر رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا پہناوا بھی حرام کا، سب حرام۔ بھلا اس بندے کی اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ اگرچہ خانہ کعبہ کیوں نہ ہو، مقام عرفات کیوں نہ ہو، میدان عرفات، وہاں بھی اگر کوئی حرام خور دعا کرے گا اللہ اس کی دعا رد کر دے گا۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنے، ہماری فریاد سن لے، اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ حرام خوری سے پرہیز کرو، حرام خوری سے اجتناب کرو۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن عبد الناس ورد بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس واحسن الى جارك تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب رواه الترمذي وابن ماجہ ومسند احمد وابو یعلا وسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی۔ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جمگٹھے میں آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر خطاب فرمایا کہ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، لوگو تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے؟ میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، کون ایسا آدمی ہے تم میں سے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے؟ میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ جو اس پر عمل کرے فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، جو اس پر عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود تھے، کہتے ہیں کہ فَقُلْتُ أَنَا يَا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کی باتوں کو سیکھنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول کوئی سیکھے نہ سیکھے ہمیں مطلب نہیں، فَقُلْتُ أَنَا يَا رسول اللہ، میں آپ کی تعلیم سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ راوی حدیث کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر فَعَدَّ خَمْسًا، 5 چیزوں کی آپ نے تعلیم دی، 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائی۔ پہلی چیز اتق المحارم تکن عبد الناس۔ ابو ہریرہ تم مستجب الدعوات بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نظر میں تم عابد بن جاؤ، چاہتے ہو کہ متقی بن جاؤ، چاہتے ہو کہ دنیا میں سارے لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ اور تمہاری زبان سے نکلی ہوئی ہر فریاد اللہ قبول کر لے، اسی کو مستجب الدعوات بھی کہتے ہیں۔ تم چاہتے ہو مستجب الدعوات بن جاؤ، پھر کیا کریں؟ کہ اتق المحارم تکن عبد الناس۔ ابو ہریرہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان تمام حرام کے راستے کو چھوڑ دو، تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ابو ہریرہ تکن عبد الناس، تم اللہ کے نظر میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، اتنا بڑا عابد بن جاؤ گے کہ اب تمہاری زبان سے کوئی بھی فریاد نکلے گی اللہ رد نہیں کرے گا، چونکہ اللہ وعدہ کر رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی فریاد کو سنتا ہوں، اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ کے تعلق سے ہمیں ایمان اور اعتقاد ہے ہمارا، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے ہمارے رب تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا ہے، تو اپنے وعدے کا پکا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے بندوں کی فریاد سنتا، فَلْيُسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ شرط یہ ہے کہ ایمان سے، توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگو تو صحیح۔ ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام کردہ چیزوں سے بچا لو، گناہوں سے بچا لو، اللہ رب العالمین تمہاری ہر فریاد قبول کر لے گا۔ ورنہ
اگر گناہ میں ملوث ہو، گناہ کرتے رہو گے تو اللہ کی قسم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت ہے یہاں پر، اس پوری جماعت کے اندر اگر قنوت نازلہ کا اہتمام ہو، یا اگر بارش نہ ہو رہی ہے نماز استسقاء ادا کی جائے، یا کسی اور مصیبت میں امت مبتلا ہے جس کے حق میں ان کے خیر کے لیے دعائیں خیر کریں، اور اتنی بڑی جماعت کے اندر اگر ایک آدمی بھی کوئی حرام خور ہے، ایک آدمی بھی کوئی گنہگار ہے جو گناہ کبیرہ اصرار کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی قسم ممکن ہے کہ اللہ پوری جماعت کی دعا اللہ رد کر دے، ایسا بھی ممکن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط سالی آئی اور موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، قحط سالی آ گئی، بارش آسمان سے روک لی گئی، موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر نکل گئے میدان میں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے۔ نماز استسقاء پڑھی گئی، مختصر یہ ہے کہ نماز استسقاء پہلے دن پڑھی گئی، دعا اللہ رب العالمین نے رد کر دی۔ کس کی دعا؟ مصلی پہ ٹھہر کر پڑھنے والا شخص کون؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، صاحب تورات ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہ پیغمبر جنہوں نے براہ راست اللہ سے کلام کیا ہے، صاحب تورات ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد کر دی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن پھر پوری قوم کو لے کر نکل جاتے ہیں، اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، اللہ تیرے سارے مخلوق پریشان ہیں، فصلیں بھی مر رہی ہیں، اللہ تو باران رحمت کا نزول فرما دے، آسمان سے بارش نازل کر دے۔ دوسرے دن بھی دعا رد ہو گئی۔ تیسرے دن پوری قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے، 70,000 کی تعداد ہے، 70,000 کی تعداد ہے، مصلی پہ ٹھہرے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ ہے علیہ السلام، پیغمبر ہیں، تیسرے دن بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ آخر سبب کیا ہے؟ 2 دن سے مسلسل دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، دعا رد ہو رہی ہے، آج تیسرا دن ہے، اللہ سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں سبب جاننا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، یہ تیرے اختیار میں ہے، اللہ تو چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو رد کر دے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ میں سبب جاننا چاہتا ہوں، کیا ہماری زبان کے اندر کوئی کمی ہے اللہ، یا ہماری نبوت کے اندر کوئی کھوٹ ہے، یا ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری؟ سبب کیا ہے؟ میں سبب جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، لا استجیب لک ولمن معک وفیک نمام، موسیٰ نہ تیرے ایمان میں کمزوری ہے، نہ تیری زبان میں کوئی کمزوری کمی ہے، نہ تیری نبوت میں کوئی کھوٹ ہے، لا استجیب لک ولمن معک وفیک نمام۔ حرام خورو سنو، چغل خورو سنو، غیبت کرنے والوں سود خورو سنو، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، لا استجیب لک ولمن معک وفیک نمام۔ موسیٰ تیری دعا اس لیے رد ہو رہی ہے کہ تو جو جماعت لے کر آیا ہے اس جماعت کے اندر ایک آدمی ہے جو چغل خور ہے، ایک آدمی ہے، 70,000 کی جماعت ہے، کتنی بڑی جماعت رہی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، موسیٰ دعا اس لیے رد ہو رہی ہے، لا استجیب لک ولمن معک وفیک نمام، تیری جماعت کے اندر ایک آدمی ہے جو چغل خور ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 40 سال سے وہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس بندے کا نام تو بتا دے تاکہ یا تو میں اسے جماعت سے نکال دوں یا اسے کہہ دوں کہ توبہ کر لے۔ اللہ کی طرف سے پھر ندا آتی ہے، موسیٰ کیوں اس کو بدنام کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس کا دامن داردار کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آج مسلمان ہیں، کہتے ہیں اہل حدیث ہیں، منہج سلف پہ چلنے والے، 5 وقتہ نمازی ہے، اور اپنے بھائی کی غیبت کرنے سے بھی ہم نہیں چکتے، اپنے بھائی کی عزت مجروح کرنے سے بھی نہیں چکتے ہیں، عزت کو اچھالتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو رب کا نافرمان ہے، 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، جس کے گناہ کی سبب پوری قوم پر عذاب آیا ہوا ہے، جس کے گناہ کی سبب موسیٰ کریم اللہ کی دعا رد ہو رہی ہے، اتنا بڑا نافرمان ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، موسیٰ اس بندے کو کیوں بدنام کرنا چاہتے ہو پوری سماج کے اندر؟ کیوں اس کا دامن داغدار کرنا چاہتے ہو؟ عام اعلان کر دو، ممکن ہے وہ توبہ کر لے، شاید وہ توبہ کر لے، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں کون ہے تم میں ایسا کم بخت جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوا رہا ہے، چغل خور ہے،
جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو رہی ہے، وہ بندہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، سامنے دیکھ، شاید کوئی اٹھ جائے، شاید کوئی توبہ کر لے، لیکن دیکھا نہ دائیں سے کوئی ٹھہر رہا ہے، نہ بائیں سے کھڑا ہو رہا ہے، نہ سامنے سے، دل ہی دل میں سوچتا ہے کمبخت دائیں بائیں بغلے کیا جھانک رہا ہے، تو ہی وہ شخص ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوا 40 سال سے آ رہا ہے، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، دل ہی دل بھی تو نے میرے نام پر پردہ ڈال دیا، میری عزت کو بچا لیا ہے، اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے ارحم الراحمین۔ اللہ آج میں تیری اسی بارگاہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی وہ توبہ کر رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں، عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے، فرماتے ہیں ابھی وہ توبہ کرے، توبہ ادھر ہوئی، آسمان ابرآلود ہوتا ہے، آسمان سے بارش کے قطرے پڑنے لگتے ہیں، چھینٹے پڑنے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ابھی تو وہ بندہ کھڑا بھی نہیں ہوا، اس نے توبہ بھی نہیں کیا۔ کہا نہیں موسیٰ، جس بندے کی گناہ کی وجہ سے دعائیں رد ہو رہی تھی، اسی بندے کی گناہ کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اس نے توبہ کر لیا، اب وہ گنہگار نہیں، رب کا محبوب بندہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ رب تم سے وعدہ کر رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ لوگو اپنے گناہوں سے توبہ تو کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں آ تو جاؤ، اپنے رب سے اپنا رشتہ تو جوڑ لو، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ رب تم سے وعدہ کر رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کو باران رحمت کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، آسمان سے بارش نازل کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا، پیاسا نہیں رکھے گا، اللہ تجھے اولاد سے نوازے گا، وہ اموال اور تجھے مال سے بھی نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ملنے والی ہے، جنت سے مراد تمہیں اللہ باغات دے گا، پھلوں کا مہیا کرے گا، میوہ اللہ رب العالمین تمہیں میوے دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تیرے کھانے کا بھی انتظام کرے گا، وَأَنْهَارًا تیرے پینے کا بھی انتظام کر دے گا۔ شرط کیا لگائی اللہ نے؟ شرط لگائی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان غیر محفوظ ہیں، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالمی پیمانے پر ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہیں، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ مولا، ایمان اور توحید پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت ہو پروردگار عالم ایمان اور توحید پر رخصت ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔